السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، خطبہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 اور 152 تلاوت کی گئی، جس میں ارشاد باری تعالی ہے، اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا یوں ترجمہ ہو سکتا ہے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، خبردار تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ایک صاحب ترجم نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ یہ قطعی امر ہے، قطعی امر ہے، حکم ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ دوسری آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری اور ناقدری نہ کرو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو منہیات قرآنیہ پر جاری و ساری ہے، جو جاری رہے گی انشاءاللہ، کہ ہر وہ کام جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس کے بارے میں آگاہی، تاکہ ہم اس سے بچ کر اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو خطاب کر کے پوری امت کو یہ حکم دیا گیا کہ زندگی کے تمام امور میں، زندگی کے تمام معاملات میں حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، سچ وہی ہے جو تمہارے رب نے جسے سچ کہا ہے۔ وحی الہی کے علاوہ جتنے نظریات اور افکار ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں۔ حق وہی ہے جو اللہ نے اتارا اور جسے اللہ نے حق کہا۔ چنانچہ وہ افکار اور وہ نظریات جو وحی الہی کے علاوہ ہوں یا اس کے خلاف ہوں، وہ سارے کے سارے حق کی ضد ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ کریم کا ارشاد یوں ہے کہ آیت نمبر 2 میں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی، نازل کی گئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وہی کتاب کیا ہے، برحق ہے ان کی اللہ کی طرف سے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں فرمایا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، لہذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقین رکھو کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 166 میں فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، اے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل فرمایا ہے، جو نازل کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے. اور فرمایا اللہ نے اسے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے. اور اللہ خود اپنے علم کے بارے میں یوں فرماتا ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا اللہ وہ ہے جو نہ تو رائے حق سے ہٹتا ہے اور نہ ہی بھول چوک اس سے ہوتی ہے. وہ نسیان سے پاک ذات ہے، وہ نہ بھٹک سکتا ہے اور نہ بھول چوک اس سے ہوتی ہے. میرے اللہ کا علم ایسا ہے. اس لیے فرمایا والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے محبوب کریم جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی کتاب وہ حق ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرشتوں کی یا مخلوق کی یا کسی اور چیز کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ خود گواہ کے لیے کافی ہے. اللہ خود کافی ہے گواہی کے اعتبار سے. لیکن پھر بھی اے بندو، اے لوگو، تمہاری تسلی کے لیے فرشتے بھی گواہ ہیں، اللہ بھی گواہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، اونچی کہا کرے نا پتہ لگے جاگ رہے ہیں، حق ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو یہ رسول جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف آئے ہیں یہ حق لے کر آئے ہیں. فآمنوا، اس حق پر ایمان لاؤ، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو. فآمنوا، اس کو مانو، اس پر یقین کرو، اس پر ایمان لاؤ. خیرا لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق کی اتباع اور فرما برداری کرو. سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، اسے کسی نے خود لکھ لیا ہو، اسے کسی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو. یہ ایسا قرآن نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جلال کے اندر آ کر، اللہ نے جلال کے اندر آ کر کتنے جلال کے ساتھ سورہ الحاقہ کے اندر اس قرآن کریم کے بارے میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بالفرض یہ کچھ باتیں قرآن کے اندر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کفار کہتے ہیں اپنی طرف سے بنا لیا، تو اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض، قرآن پورا تو الگ بات ہے، کچھ باتیں بھی اگر یہ اپنی طرف سے گھڑ کر اس قرآن کا حصہ بنا لیتے، اس میں شامل کر لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہر رگ کاٹ کر رکھ دیتے. کہ انہوں نے قرآن کے اندر اضافہ کیوں کیا ہے؟ یہ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. جب اللہ نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کمی بیشی کی اجازت نہیں دی تو پھر دنیا کی کون سی اور طاقت ہے جسے اجازت مل جائے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر ان کی شہر رگ تک کاٹ دیتے. فرمایا اور شہر رگ کا کاٹ دینا یا ان کا ہاتھ پکڑنا، فما منکم من احد عنہ حاجزین، ہمیں ایسا کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ اللہ ہے، اللہ کے محبوب ہی ہیں. جو جس کا مقام ہے وہی اس کا مقام ہے، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا فما منکم من احد عنہ حاجزین، ہمیں ایسا کرنے سے دنیا کی
کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی. یہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو شعر بعض دفعہ پڑھا جاتا ہے یعنی کہ اللہ کا پکڑیا چھڑائے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. بتائیں اس آیت کے مطابق یہ درست ہوگا؟ اللہ کی شان اللہ کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے، ہماری بخشش کروائیں گے، ہمارا بیڑا پار کروائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا پختہ یقین اور ایمان ہے، لیکن زبردستی نہیں، زور آور نہیں. اللہ کے محبوب ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے، اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا ہے، جو اجازت دی ہے، اس کی حیثیت سے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ایسی طاقت ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہاں اللہ جس کو اجازت دیں گے کہ آپ جس کو بچانا چاہے بچا لیں، آپ جس کو بچانا چاہے، جیسے حافظ کے لیے بھی ہے، عالم کے لیے بھی ہے، شہید کے لیے بھی ہے، نبی کے لیے بھی ہے، اور ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے بلند اور عرفہ اجازت ہے. شفاعت کبریٰ کی بھی، صغریٰ کی بھی ساری، یہ ایک الگ مضمون ہے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا. سورہ یونس کے اندر آگے جا کر فرمایا وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ وحی کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے. یہ قرآن حق ہے، اس میں شک نہ کیجئے، اس میں شبہ نہ پیدا کیجئے. فرمایا مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. لہذا تحویل قبلہ کا حکم ہو، پچھلے جمعہ ذہن میں تھوڑا سا رکھیں، وہ اسی کی آگے حصہ ہے. تحویل قبلہ کا حکم ہو یا روز مرہ زندگی کے بارے میں ہدایات و تعلیمات ہو اس قرآن کے اندر، فرمایا اے مخاطب ان ہدایات اور تعلیمات میں ذرا برابر شک نہ کرنا. یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جس میں تمہارے لیے ہدایات و احکامات ہیں، اور ان پر عمل کرنا، اور یہ ہر طرح کے شک سے محفوظ ہے، پختہ ہے، قطعی ہے، اور حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ نے بغیر کمی بیشی کے امت تک پہنچایا. یہ اعتقاد صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے. یہ اعتقاد ہو کہ اللہ نے جو حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے خاص شاگردوں، اعلیٰ ترین ہستیاں جو شاگردوں کی تھیں، ان کو سمجھایا، سکھایا، اور انہوں نے کما حق ہم تک یہ حق پہنچایا. سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، ثم لم يرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، پھر کسی شک میں شبہ میں نہیں پڑے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اپنی جانوں اور نفسوں کو، اپنے جان اور مال اور دولت کو اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے کھپا دیا، محنت کی، جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں. لہذا اس قرآن میں شک نہ کیجئے، اس پر کما حقہ عمل کیجئے، اللہ کی دی ہوئی ہدایات اور تعلیمات پر. جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. میری رحمت ہمیشہ تمہیں یاد رکھے گی. تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. اصل ہمارا موضوع ہے لا تکفرون، لا نہیں کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے بندو میری ناقدری اور میری ناشکری نہ کرنا. میری ناقدری، میری نعمتوں کی ناقدری
اور میری نعمتوں استعمال کرنے کے بعد ناشکری نہ کرنا۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے خلاف خرچ کیا جائے، اللہ بے دریغ اسراف و تبذیر کے ساتھ خرچ کیا جائے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی مخلوق کو محروم رکھا جائے۔ ایک تو صورت یہ ہے اللہ نے پیسہ دیا ہے کنجروں پر لٹائے، ڈھول ڈمکوں پر لٹائے، اللہ نے مال و دولت اور پیسہ دیا ہوا ہے، لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان پیسوں کو خرچ کرے۔ ہاں جی، پولیس کو دے کر کٹوا دیا فلاں کو، پولیس کو پیسے دے کر کسی کو ناجائز گرفتار کروا دیا، ہاں جی، کسی بدمعاش کو پیسے دے کر کسی کو نقصان پہنچایا، اسی طریقے سے ہاں جی اس کو حد سے زیادہ یعنی ضرورت سے زیادہ اس کو خرچ کیا، یہ بھی ناشکری اور ناقدری ہے۔ دوسری صورت کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی مخلوق پر خرچ نہ کرے، اس کی مخلوق کو پریشانی اور تکلیف اور مصیبت میں دیکھنے کے باوجود اور طاقت کے باوجود ان کا حال نہ پوچھے، ان کی ضرورت کا خیال نہ کرے۔ اور ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے۔ اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں، مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہاں جی، پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے، سال ٹوپی نہیں خریدی نئی، یہ بھی ناقدری ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ کوئی پوچھے بس جی سادگی، ہم سادگی پسند کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے یہ سادگیاں کہاں سے لے آئے ہیں اپنے پاس سے، یہ کہاں کی سادگی ہے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کدو آپ کا کدو کو پسند فرمانا کھانا جہاں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے ران کا بھی وہاں ذکر ہے، ہاں جی، ران کا بھی وہاں کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو پھر آپ بتائیں ران کتنے کی اور کدو کتنے کا؟ اگر کم قیمت کے کپڑوں کا بیان حدیث مبارکہ میں ہے تو قیمتی ترین کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ابھی صبح حدیث مبارکہ جو درس میں بتائی، اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پراپرٹی آپ کے فوت ہونے کے وقت وہاں تذکرہ تھا، وہ 5 کروڑ غالباً کم و بیش درہم ان کی موت کے وقت ان کے پاس میں وہ ساری جو جائیداد تھی۔ حق حلال جائز راستوں سے درست طریقے سے کمائی ہوئی دولت اسلام نے ناپسند نہیں کی۔ پتہ نہیں لوگ کہ کہاں سے لے آتے ہیں، نہیں، ناپسند نہیں کیا، اس کو پسند فرمایا ہے۔ مالی طور پر مستحکم ہونا، ہاں ناپسند کون سی چیز ہے؟ کہ سانپ بن کر خود ہی اوپر بیٹھا رہے، نہ اپنے اوپر لگائے نہ اللہ کے راستے میں دے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ وگرنہ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر چلانے کی اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو آپ اس کو خرید کر اس پہ بیٹھ کے سواری کریں، وہ آپ کو وہ نعمت ہے اللہ کی۔ لینڈ کروزر پجیرو خریدنے کی اللہ نے وسعت دیا تو اس کو خرید کر اس پر بیٹھے، ہاں جی، کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں اور خود دوسروں کے پیچھے بیٹھ کر لفٹ کے ذریعے سے گزارا کر رہے ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ یا موٹر سائیکل لی یا پرانی سی گاڑی لے لی، کیوں؟ جب اللہ نے نئی گاڑی کی وسعت دی ہے تو اس کو خریدو، یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ یہ اس کو تکبر نہیں کہتے، میں بار بار بتاتا رہتا ہوں، تکبر یہ ہے کہ آپ پجیرو یا لینڈ کروزر یا ایم جی یا بڑی گاڑی پہ بیٹھ کر سامنے سے آنے والے کو حقیر اور کمزور اور کسی قابل نہ سمجھے اور حق بات کو جھٹلا دے، کوئی حق بات بتائے، یہ ہے تکبر۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا نظام زندگی چلانا، یہ تکبر نہیں ہے، اور نہ اسلام نے اس کو منع فرمایا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں، بڑی توجہ کے ساتھ، ان تکفروا،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، یقیناً سن لو بے شک اللہ اپنے بندوں کی طرف سے، تمہاری طرف سے بندگی سے بے نیاز ہے۔ اسے نہیں ضرورت تمہاری عبادات کی اور ساری چیزوں کی۔ اگر تم اس کی نعمتوں کی ناقدری اور اس کی ناشکری کرتے ہو، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ اور فرمایا لیکن سن لو اس بات کو بھی خوب کان لگا کر دیکھ کر کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں کی طرف سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم کرو، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی جانب سے کی گئی ناشکری کو اونچی پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، کہ تم اس کی نعمتوں کو کھا کر پھر اس کے سامنے اکڑو، پھر اس کی مخلوق میں سے اس کے سامنے لا کھڑا کر دو، ان سے منتیں مانو، ان سے تم یعنی مشکلیں اپنی دور کروانے کے لیے التجائے کرو۔ یہ اللہ پسند نہ، یہ بھی ناشکری ہے کہ کھاؤ اللہ کا اور گن تو دوسرے کا گاؤ۔ جی آپ گھر میں کھاتے ہوئے باپ کی جگہ کسی دوسرے کو لا کھڑا کرے، پسند کرے گا؟ کھاندہ میرا ہے، جا کے دیکھو کھڑا ہوئے ہیں، یہ نہیں پسند کرتا اللہ۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا، سبحان اللہ، توجہ کیجئے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہاری اس ادا کو پسند کرتا ہے کہ اے میرے بندے، تم میرا کھا کے تو نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ اور آگے فرمایا ناشکری جو ہے وہ شیطان کا مزاج ہے۔ ناشکری کس کا مزاج ہے؟ شیطان کا مزاج ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ خبردار شیطان کی راہ پر مت چلنا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 24 میں فرمایا 24 فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اپنے رب کے حکم پر صابر رہو، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کی بات نہ مانو۔ کیوں؟ کہ اس طرح تم بھی ناشکرے بن جاؤ گے، اس طرح تم بھی کیا بن جاؤ گے؟ ناشکرے بن جاؤ گے۔ کسی بدعمل اور ناشکرے کی بات کو نہ ماننا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے یہ اعلان فرمایا، یہ اعلان کیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میری سزا بڑی سخت ہے۔ جب میں نعمتوں کو واپس لے لیتا ہوں پھر دنیا کا کوئی بابا، کوئی طاقت ان نعمتوں کو پھر واپس نہیں لے کے دے سکتی۔ وقال موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، لوگوں اگر تم اور زمین پر بسنے والے سارے لوگ اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں تو اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، کیونکہ اللہ بڑا بے نیاز ہے اور بذات خود قابل تعریف ذات ہے، اسے کسی کا کوئی فکر اور غم اور کوئی پریشانی نہیں، وہ تو بے نیاز ذات ہے اور خود لائق اور قابل تعریف ذات ہے۔ اگر انفرادی طور پر میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اگر انفرادی طور پر ناشکری کی جائے اس کا نقصان بھی انفرادی طور پر ہوتا ہے، اور اگر اجتماعی طور پر قوم ناشکری بن جائے پھر اس کا نقصان بھی اجتماعی طور پر ہوتا ہے۔
سورہ نحل میں ہے، ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ ایک بستی کی مثال ذکر کرتا ہے، کانت آمنہ، وہ بستی پر امن تھی، امن کی جا تھی، سکون تھا، اطمینان تھا، مطمئنہ، وہاں کے رہنے والے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس بستی والوں کو چاروں طرف سے اللہ کی طرف سے نعمتوں کا بے حد نعمتیں ان کو مل رہی تھی، ہر طرف سے انہیں رزق مل رہا تھا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتیں کھا 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 کر اللہ کی ناقدری شروع کر دی، اللہ کی ناشکری شروع کر دی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر بھوک اور خوف ان کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیا، اس لیے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر لی تھی۔ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، پہلے بھی میں نے عرض کی، جب گیس ہمارے پاس ہوتی تھی تو ہماری عورتیں ایک تیلی خرچ کرنا برداشت نہیں کرتی تھی، جو گیس جلایا صبح اسی کو آہستہ کر دیا، شام تک وہی چلتا رہا کہ دوبارہ بند کر کے تیلی نہ لاڑی پہ گئے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بتائیں ذرا اونچی، ایسا ہی ہے۔ جب بجلی سستی تھی، جی اے سی چل رہا ہے، باہر نکل رہے ہیں، بند گھروں میں اے سی لگا ہوا ہے، آج دیکھیں نا پھر ایک ایک قطرے کو ہم ترس گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اجتماعی طور پر ناقدری کی۔ میرا مظفر آباد کشمیر سے تعلق ہے، ہمارے ہاں جنگلات لکڑیوں کا جو ہے نا وہ ہے گھروں کے اندر جلانے کے لیے، ہمارے ہاں جنگلات تھے بہت زیادہ، 20-25 سال پہلے لگا لیں، جو جنگلات کا محکمہ یہ ختم ہو گیا، محکمہ ختم ہونے کے بعد عوام جنگلات پر ایسے ٹوٹ پڑی جیسے شادی بیاہ کے موقع پر کھانے پہ عوام ٹوٹ پڑتی ہے۔ انہوں نے سارے جنگلات کو تباہ کر کے رکھ دیا، سارے درخت کاٹ کے بیچ دیے، کھا گئے، جلا دیے، سوچا ہی نہیں بھائی جنگلات کا محکمہ ختم ہوا ہے، ہماری اولاد پیدا ہونا تو ختم نہیں ہوئی، اس نے تو پیدا ہوتے رہنا ہے۔ جی آج ترس رہے ہیں لکڑیوں کو جلانے کے لیے سردیوں میں، زمینوں کے علاوہ جنگلات میں بہت کم ہے۔ ایک بتانے کا مقصد ہے جب ناقدری اللہ کی نعمتوں کی جائے گی پھر وہ چیز ضائع ہو جائے گی، پھر دوبارہ نہیں ملے گی۔ آنے والی نسل کے لیے جو چھوڑ کے جانا ہے وہ ہم ہی نے چھوڑ کر جانا ہے، احتیاط کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، خود اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو نیکی کی نیت سے خود پر حرام کر دینا، یہ بھی ناشکری کی علامت ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ آپ نیکی سمجھ کر خود پر حرام کریں۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے ان کو نیکی سمجھ کر اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اللہ نے قرآن کریم میں قوم سبا کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے جسے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا تھا، شاید ہی کسی اور قوم کے پاس ایسی نعمتیں ہوں گی، چنانچہ ناشکری کی وجہ سے پھر جب اللہ کی پکڑ میں آئے انہیں کوئی بچا نہیں سکا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ سبا میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے لیے خود اس جگہ جہاں وہ رہا کرتے تھے ایک نشانی موجود تھی، جنتان عن یمین و شمال، جو ان کا مین تجارتی راستہ تھا، مین شاہراہ تجارتی، اس کے دائیں بائیں دونوں طرف باغات تھے، دو سلسلے تھے باغات کے، لمبے سلسلے باغات کے، جو مین شاہراہ تھی۔ جیسے ہماری آٹو میں لگا لیں، دونوں طرف بعض جگہ ایسی آتی ہیں جہاں پھلوں کے اور یہ درخت ہوتے ہیں خوبصورت، دونوں جانب باغات تھے، درمیان میں روڈیں گزر رہی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں کلوا من رزق ربکم، اللہ نے انہیں کہا تھا کھاؤ اپنی رب کی طرف سے دیا ہوا رزق، خوب کھاؤ، واشکروا لہ، لیکن اس کا شکر ادا کرو، اس کی قدر کرو، اس کا شکر ادا کرو، شکر بجا لاؤ۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ سمجھے، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ہائے ہائے، اللہ کہتے ہیں ایک تو پاکیزہ شہر ان کو دیا ہوا ہے، باغات سے بھرا ہوا، نعمتوں سے بھرا ہوا، اور دوسرا ان کا رب بھی بڑا مہربان ہے۔
ایک تو نعمتوں کا انبار لگا دیا ہے ہم نے قوم سبا کے لیے، اور دوسرا ان کا رب بھی ان پر بڑا مہربان ہے. یعنی حالات ہر طرف سے سازگار ہیں، حالات اونچی ہر طرف سے سازگار ہیں کہ اللہ بھی ان کا بڑا مہربان ہے اور اس نے انہیں نعمتوں سے بھی نوازا ہوا ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہمارے ملک کے اندر جو معدنیات ہیں، آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنی دولتیں چھپے ہوئے لوگ نکال کر بیچ رہے ہیں، عوام تک نہیں پہنچ رہا. اور رب بھی ہمارا کیا ہے؟ اونچی مہربان ہے ہمارے اوپر. جس دن کوئی سربراہ مہربان آ گیا تو پھر دیکھیے گا. اللہ اکبر. بیچ میں ایسی بات آج رات کو چھوٹا سا کلپ قطر کا سن رہا تھا میں ایسے کہ قطر 1990 تک دنیا کا غریب ترین ملک تھا. وہاں جب اس کے بعد والا بادشاہ ہے جس نے اپنے والد کی یعنی وہ سلطنت ختم کر کے خود سربراہ بنا، تو ٹھیک 20-30 سال لگا لیں، 40 سال لگا لیں، دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا انہی معدنیات سے جو پہلے بھی وہاں موجود تھی، لیکن اس نے اس میں جدت پیدا کر کے ملک میں خرچ کیا، اور آج قطر دنیا کا مہنگا ترین ملک بن گیا. نعمتوں کو بر وقت صحیح جگہ کا استعمال کرنا یہی کمال ہوتا ہے، ان کا ضیاع نہ ہونے دینا، ان کو بچانا. بہرحال اللہ کرے ہمیں بھی کوئی ایسا مل جائے. فرمایا اے میرے بندو، قوم سبا کو حالات سازگار ہیں، ہر طرف سے حالات آپ کے حق میں ہیں. رب بھی مہربان ہے تمہارا، نعمتیں بھی تمہارے پاس موجود ہیں، لہذا ان کو استعمال کرو اور شکر ادا کرو. لیکن کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے ہدایات سے منہ موڑ لیا. نعمتیں زیادہ کھا کے اک گئے نا، اللہ کی تعلیمات اور ہدایات سے منہ موڑ لیا. پھر اللہ کہتے ہیں میں بھی تو اللہ ہوں، میں نے یہ کائنات بنائی ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، ہم نے ان پر ڈیم والا سیلاب چھوڑ دیا. سد معارب کا ایک ڈیم تھا، اور آپ اندازہ لگائیں اس دور کی ٹیکنالوجی پر. سد معارب نام کا ڈیم تھا، وہ ایسا ڈیم تھا کہ ڈیم کے نیچے ڈیم، تہ بھائی تہ، نیچے ڈیم، اس کے اوپر ڈیم، اس کے اوپر ڈیم، اس کے اوپر ڈیم. ایک کا پانی ختم ہوتا دوسرے کا ہوتا تیسرے. ایسے انہوں نے وہ نظام بنایا ہوا تھا، جہاں سے ان کے باغات سیراب ہوتے تھے. ہاں جی، وہ سارے نظام ان کی زمینیں سیراب ہوتی تھی اس ڈیم کے ذریعے سے. اللہ کا حکم آیا، ڈیم ٹوٹ گیا، بستی میں سیلاب آ گیا، سارے باغات تباہ ہو گئے. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. اللہ اکبر. جہاں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی مین شاہراہوں پہ باغات لگائے تھے، جب ناشکری کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے باغات کو ایسے 2 باغوں میں تبدیل کر دیا جن کے اندر بد مزہ کڑویلے کسیلے پھل، جھاڑ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں رہ گئی. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی تھی، اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری. اور ایسی ہی سزا ہم بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ. فرمایا یہ جو ہمارا فیصلہ ہے یہ قوم سبا کے لیے خاص نہیں تھا. ہم قیامت تک آنے والی قومیں جو میری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کریں گی، ہم ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے رہیں گے جیسے ہمیں بھی مل رہا ہے، آگے بھی ملتا جائے گا. ہم جب اپنے گھر کا خیال نہیں کرتے، آپ جس آبادی میں رہتے ہیں وہی کا حساب لگا لیں.
جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں کا لگا لے. جب نعمتوں کی قدر نہیں کی تو پھر کس حال کے اندر ہے؟ وضو واسطے پانی نہیں لبدا. کیوں؟ کہ ہم نے اس پانی کی قدر ہی نہیں کی. ہم دیکھتے ہیں یہاں ایک آدمی وضو کر رہا ہوتا ہے، 10 آدمیوں کے لیے جو پانی کافی ہو اس سے ایک آدمی وضو کرتا ہے. تھوڑی سی سردیاں ہوتی ہیں، صبح بعد آتے ہیں ٹوٹی کھول کے انتظار کرتے ہیں ٹھنڈا بن نکل گرم کب آئے. گیزر چل رہا ہونا چل رہا، اس کا نہیں ہے، ٹھنڈا کب آئے. 50 آدمیوں کا پانی ضائع. اور یقین کریں آپ، جب پانی نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتی بجلی نہیں ہوتی یا پانی ختم ہوتا ہے، وہ جب ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اسی طریقے سے بات ہوتے ہیں اے سی اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ واویلا کرنے والے. ہاں جی ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا. 2 دن بجلی نہیں ہوتی نا، یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے. آپ کریں نا، آپ دیکھیں ہم اللہ کی نعمتوں کو نعمت سمجھ کر استعمال ہی نہیں کرتے. ایک آدمی آ کر ادھر پکھا چلاتا ہے، دوسرا آدمی اس نکر پہ کھڑا ہو کے پکھا چلا کے اس کے نیچے کھڑا ہوگا. ایسے کہ نہیں بتائیں؟ اس کے نیچے 4 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، نہیں کھڑا ہوگا. اس نکر والا پکھا چلا کے کھڑا ہوگا اور جاتے ہوئے بند کرنا گوارا نہیں کرے گا. مسجد ہی ہے، 400 روپیہ نہیں دے رہے ہمیں. سردی لگ رہی ہوتی ہے بعد ادرات کو، پھر بھی کچھ لوگوں کے اندر پتہ نہیں کہاں سے گرمی ہیٹ کو دور اندر لگایا ہوا ہے. اے سی نہیں چلے جی، اے سی کے آگے کھڑے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ نعمتیں اللہ کی، ان کی قدر کریں گے تو ان نعمتوں سے ہم فائدہ لمبی زندگی اٹھا سکیں گے، ورنہ چھن جائیں گی یہ نعمتیں، چھن جائیں گی یہ نعمتیں. یہ نعمتیں ہیں، چسکا نہیں ہے. بعد آدمی ایک جگہ پہ تھا ایسے ہی، وہ ایک پکھا چلایا، دوسرا میں نے کہا یار یہ پکھا چل رہا ہے ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ. پھر لائے کدھر واسطے نے، پھر لائے کدھر واسطے نے اگر چلانا نہیں ہے. او خدا کے بندو، ایک پکھا چل رہا ہے وہیں جا کر کھڑو کہ نماز پڑھ. نماز پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے؟ ضرورت کے مطابق اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے، ورنہ اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. قوم سبا یمن میں آباد تھی. یہ قوم اپنی تہذیب و تمدن میں ممتاز حیثیت رکھتی تھی. ان کی زمینیں زرخیز تھی، تجارتی قافلوں کے لیے جو مین شاہراہ تھی اس کی دونوں جانب پھلدار درخت تھے اور اتنے کثرت کے ساتھ ایک آدمی بڑا ٹوکرا لے کر سر پہ رکھ کے درختوں کے نیچے سے گزرتا بغیر ہاتھ لگائے. خود گرنے والے جو پھل تھے ان سے ٹوکرا بھر جاتا تھا دوسری طرف جاتے ہوئے پہنچتے تک. اتنے پھل تھے، خوشحال تھی، سیاسی طور پر مستحکم تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم عیاشیوں میں گر گئی. ہر ایک کو اپنا آپ بنانے کی فکر لگ گئی. یہ سنیے گا توجہ سے، ٹائم تھوڑا ہے لیکن ہر ایک کو اپنا آپ بنانے کی فکر لگ گئی. ملک بھاڑ میں جائے، میں بن جاؤں، میرا وقار بن جائے، میرا گھر بن جائے، میرا شہر بن جائے، میری گلی بن جائے، میرا بھلا ہو جائے، ملک جائے بھاڑ میں. یہ انہوں نے کام شروع کر دیا. مذہبی طور پر شرک رواج پا گیا، مذہبی طور پر شرک رواج پا گیا، اور عام طور پر ہر ایک کو اپنا میں سدھر جاؤں، باقی سب بھاڑ میں جائے، باقیوں کو کوئی فکر نہیں ہے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ نے یکے بعد دیگرے 13 پیغمبر بھیجے، 13 جنہوں نے قوم سبا کو سمجھایا، راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم نہ سمجھی. بالآخر اللہ نے ناشکری کی ایسی سزا دی کہ آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان چھوڑ گئی. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا. اور یہاں اس موقع پر صحیح بخاری میں اس آیت میں ان لوگوں سے مراد مکہ کے کفار ہیں، اور جس نعمت کا تذکرہ ہے وہ نعمت جناب سید کائنات
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ایمان لا کر اس نعمت جلیلہ کا شکر بجا لاتے، لیکن انہوں نے نہ شکری کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونہا وبئس القرار، انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا اور وہ گھر ان کا جہنم ہے اور اس کے اندر جائیں گے اور یہ بہت برا گھر ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے، ہم آج اپنے اس محبوب کریم کی ذات کا شکر ادا کرتے، ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے، ہمارا جسم، ہمارا گھر، ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہماری موتیں، ہمارے رسم و رواج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر تعلیمات کے مطابق ہیں تو پھر یقیناً ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں۔ اگر اس کے برعکس ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کفار تو ایمان لائے ہی نہیں، اس نعمت کی قدر ہی نہیں کی، ہم ایمان لا کر قدر کر رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اگر قدر کر رہے ہیں تو کامیاب نہیں، تو پھر اس بارے سوچئے۔ یہ مضمون جاری ہے، اللہ کہے سنے پر عمل کی توفیق دے، سنت ادا کر لیجیے۔